انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی معلومات کے لیے مختلف قسم کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، جس سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنے طبی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج ہم 8 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس مضمون کو ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں اخبار جہاں سے، جو کہ اس کے شمارے میں شائع ہوا ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو ہم اس مضمون کی اہم باتیں سنانا چاہیں گے۔ 8 چیزیں جنہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ شراکت داری اور شیئرنگ ایک معاشرتی معمول ہے، اور ہمیں اپنی بہت سی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتے یا حصہ دار بناتے ہیں۔ اس سے سماجی زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر آپ دوسروں کو شریک کریں گے یا آپ خود دوسروں کے استعمال میں آنے والی چیزیں استعمال کریں گے تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ ذیل میں ایسی چند چیزوں کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے انفیکشن ایک فرد سے دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ شاپنگ ٹرالیاں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نے شاپنگ کی ٹرالی میں جہاں سبزیاں رکھی ہیں، کچھ دیر پہلے ٹھیک اسی جگہ چھوٹا بچہ بیٹھا تھا جس کا پوتڑا آلودہ ہو چکا تھا، تو یہ جاننے کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی خاتون ٹرالی پر اس جگہ اپنے منہ کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہی ہو، جہاں تھوڑی دیر قبل کچی چکن یا مٹن کے غیر محفوظ پیکٹ دھرے ہوں۔ امریکی گروسری سٹورز میں رکھی ٹرالیوں کے معائنے میں دیکھا جا چکا ہے کہ یہ جراثیم کی آماجگاہ ہوتی ہیں۔ 80% ٹرالیوں میں ای کولائی کے جراثیم موجود تھے جو انسانی فضلے میں ہوتے ہیں اور آلودہ ہاتھوں سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ٹرالیوں پر ایسے جراثیم اور وائرس بھی دیکھے گئے جو نزلہ، زکام اور دست یعنی کہ ڈائریا کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ شاپنگ ٹرالیاں استعمال سے پہلے ان کے ہینڈل اور بچے کی سیٹ کو جراثیم کش یعنی کہ ڈس انفیکٹنٹ وائپ سے صاف کر لیں، اور شاپنگ سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو بھی جراثیم کش یعنی کہ اینٹی سیپٹک سولوشن سے صاف کریں۔ اے ٹی ایم اور ٹچ اسکرین۔ آپ کو بینک سے رقم نکالنی ہو یا باورچی خانے کی چیزیں خریدنے کسی اسٹور میں جائیں یا کہیں اور رقم کی ادائیگی کرنا چاہیں، اے ٹی ایم کی سہولت ہر جگہ موجود ہے، لیکن خبردار رہیں کہ اے ٹی ایم کی ٹچ اسکرین اور کی پیڈز جراثیم سے اتنے آلودہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ای کولائی کے علاوہ وہاں امارے سے جراثیم کی بھی بہتات دیکھی گئی ہے۔ امارے سے یعنی کہ وہ جراثیم ہیں میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹریفلوکوکس آریس، جن پر عام اینٹی بائیوٹک دوائیں اثر نہیں کرتی۔ بہتر ہوگا کہ ان کو استعمال سے پہلے جراثیم کش پونچے سے صاف کر لیا جائے اور بعد میں اپنے ہاتھ کی صفائی بھی کی جائے۔ ٹوتھ برش۔ فرض کیجئے آپ اپنے کسی دوست کے گھر رات گزار رہے ہیں، وہاں اپنا ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے۔ باتھ روم میں آپ کے دوست کا ٹوتھ برش موجود ہے، آپ کا جی چاہتا ہے کہ وقتی طور پر اس کو استعمال کر لیا جائے، لیکن آپ کا یہ عمل بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔
یاد رہے کہ جب آپ برش کرتے ہیں تو اس کے ریشے منہ مسوڑوں سے رگڑ کھاتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ خون میں پلنے والے مہلک جراثیم اور وائرسز مثلاً ہیپاٹائٹس بی اور سی اور ایڈز کا مخصوص وائرس HIV بھی ٹوتھ برش کے راستے ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ ٹوتھ برش کی شیئرنگ سے سانس کی بیماریاں اور نزلہ زکام بھی دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ کنگھی میز برش، دوسروں کی کنگھی یا ہیئر برش استعمال کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جراثیم آپ کی کھال کے ہر حصے پر ہوتے ہیں، خواہ وہ سر کی کھال کیوں نہ ہو۔ جب ہم بالوں میں کنگھی یا برش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جراثیم بھی چپک جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برش یا کنگھی کے دندانے کھال سے رگڑ کھاتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے زیر استعمال کنگھی اپنے سر پر گھمائیں گے تو ایسی صورت میں جراثیم آپ تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ ریسرچ میں کنگھی اور برش پر بھی MRSA یعنی میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس آریس اور دوسرے جراثیم دیکھے گئے ہیں۔ ہیئر ڈریسرز کے سیلون میں جو برش اور کنگھے استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ انہیں روزانہ ڈس انفیکٹنٹ کیا جاتا ہے تاکہ جراثیم کی منتقلی کا امکان کم سے کم ہو۔ قلم یعنی کہ پین، اکثر یہ صورتحال آپ کو بھی پیش آتی ہوگی کہ دفتر میں کام کرتے ہوئے آپ اپنے کسی ساتھی کے پاس گئے اور وہاں آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر آپ اپنا قلم اپنی میز پر چھوڑ آئے ہیں تو بلا تکلف اس دوست سے اس کا قلم طلب کریں گے اور وہ اپنی دراز کھول کر یا جیب سے قلم نکال کر آپ کے حوالے کر دے گا۔ لیکن ذرا ٹھہریں، نجی استعمال والے قلم یا پین جراثیم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات قلم منہ میں رکھنے یا ہونٹوں کے درمیان گھمانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس طرح سانس کی بیماریوں میں مبتلا کرنے والے وائرسز اور منہ کے انفیکشن بھی آپ تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹین ایجرز کے قلم پر سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہمہ وقت آپ اپنا قلم ساتھ رکھیں اور بحالت مجبوری دوسروں کا قلم استعمال کرنا ہو تو پہلے جراثیم کو وائپ سے اسے صاف کر لیں۔ موبائل فون، اگر آپ کے سیل فون کی بیٹری ختم ہو چکی ہے تو اب آپ اپنے کسی دوست کے موبائل فون کو عاریتاً استعمال کرنا عقل مندی نہیں، اس لیے کہ سیل فون میں جراثیم سے آلودہ ہوتے ہیں اور لوگ شاذ و نادر ہی انہیں صاف کرتے ہیں۔ سیل فون پر MRSA یعنی کہ میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس آریس، انفلوئنزا کے وائرس اور دیگر خطرناک جراثیم دیکھے گئے ہیں، اور ریسرچ میں یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ خواتین کے موبائل فون مردوں سے زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے میک اپ کی اشیاء میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ نزلہ زکام میں مبتلا ہوتی ہیں۔ شماریات حساب سے خواتین سالانہ 3 بار نزلہ زکام کا شکار ہو سکتی ہیں، جبکہ مرد سال میں 1 دفعہ یا 1.5 ٹائمز زکام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مجبوری میں کسی دوسرے کا سیل فون استعمال کرنا ہو تو پہلے اسے جراثیم کش پونچے سے صاف کریں اور استعمال کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ شیونگ ریزرز کے بارے میں تو یقیناً سبھی جانتے ہیں کہ دوسروں کے ریزر کبھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ شیونگ کے دوران خراش اور چرکے لگتے رہتے ہیں، خواہ وہ آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں۔
اس طرح کسی کی ریزر پر موجود خون آپ کے جسم میں اس وقت منتقل ہو سکتا ہے جب آپ اس کے استعمال شدہ ریشر سے شیو کریں اور اس شیو کے دوران کسی بھی وقت آپ کو چرکا لگ جائے۔ لہٰذا ہوشیار رہیں، خون میں شامل ہونے والی بیماریاں بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ کسی کے خون میں ہیپاٹائٹس بی کے وائرس زندگی بھر ہو سکتے ہیں اور وہ اس سے لا علم رہ سکتا ہے۔ ٹی وی ریموٹ کنٹرول۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں قیام پذیر ہیں یا کسی دوست یا پڑوسی کے مکان میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہاں موجود ریموٹ کنٹرول کو استعمال سے پہلے اچھی طرح جراثیم کش محلول سے پونچے سے صاف کر لیں، کیونکہ ٹی وی ریموٹ کو شاید ہی کبھی صاف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بٹن اور آس پاس لاکھوں کی تعداد میں جراثیم جمع ہوتے ہیں۔ گھروں میں استعمال ہونے والے ٹی وی ریموٹ بھی گندے ہوتے ہیں، لیکن ہوٹل کے کمروں میں رکھے ٹی وی تو بہت ہی زیادہ آلودہ دیکھے گئے ہیں، کیونکہ وہاں لوگ باتھ روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ صابن سے دھونے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ہوٹلوں کے علاوہ اسپتالوں اور نرسنگ ہوم کے ٹی وی ریموٹ بھی جراثیم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم نے آپ کو مختلف اشیاء کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی زیادہ آلودہ ہو سکتی ہیں اور ان کے اندر کتنے زیادہ جراثیم ہو سکتے ہیں۔ تو بے احتیاطی سے آپ بڑی آسانی سے ان جراثیموں کا شکار ہو سکتے ہیں اور طرح طرح کے انفیکشن آپ کو لگ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنی حفاظت کریں۔